بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغتسل یوم الجمعۃ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، یہ غسل آ گیا نا، پہلے غسل کیا، ثم لبس من احسن ثیابہ، پھر جو اس کے پاس موجود کپڑوں میں سے اچھے کپڑے تھے وہ اس نے پہنے، ومس طیبا ان کان عندہ، اگر اس کے پاس خوشبو تھی، اتنی حیثیت تھی کہ اس کے پاس ہے، وہ اس نے لگائی، ومشا الی الجمعۃ وعلیہ سکینہ، جمعہ کے لیے چلا، جمعہ پڑھنے کے لیے، اور پورے وقار کے ساتھ چلا، وَلَمْ يَتَخَطَّ أَحَدًا وَلَمْ يُؤْذِهِ، وہ اس نے کسی کے اوپر سے پھلانگا بھی نہیں ہے اور کسی کو تکلیف بھی نہیں دی، ثم رکع ما قضی لہ، پھر اس نے نماز پڑھی، نفل پڑھے، یعنی جتنی توفیق تھی، ثم انتظر، پھر انتظار میں بیٹھا رہا، اس بات کا حتیٰ ینصرف الامام، حتیٰ کہ امام خطبہ دے کے چلا گیا، نماز پڑھا کے چلا گیا، تو غفر لہ ما بین الجمعتین، اللہ تعالیٰ دو جمعوں کے درمیان اس کے گناہ تھے اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ آداب جمعہ بھی ہیں، فضائل جمعہ بھی ہیں، کہ ایک غسل کرنا، جمعے کے قریب قریب غسل کرنا، اس طرح کہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے قریب غسل فرمایا کرتے تھے، تک روایات کے اندر آتا ہے کہ اس جمعے کے غسل سے ہی آپ، یعنی بعد میں وضو کی نوبت نہیں آتی تھی، آپ جمعہ پڑھتے تھے، اور اچھے کپڑے پہننا، اور یعنی سفید جوڑا، مردوں کے لیے سفید جوڑا زیادہ آسن ہے، زیادہ اچھا ہے، اور جو اچھے کپڑے ہیں، خوبصورتی بھی اس کے اندر آ گئی، نئے بھی اس کے اندر آ گئے، لیکن جو موجود کپڑے ہیں ان میں اچھا پہننا، اور جمعے کے دن یعنی الگ سے ایک اپنے لیے کپڑے رکھنا، سوٹ رکھنا، جو بندہ پہن کے صرف جمعہ ہی پڑھے اور پھر اگلے جمعے کو اس کو پہنے، تو یہ بھی مسنون ہے۔ خوشبو لگانا، اور اگر اس کے پاس وہ موجود ہے، میسر ہے، جمعے کے لیے جانا، اور ساتھ فرمایا وعلیہ سکینہ، یعنی سکینہ جو ہے یعنی وقار سے چلنا، چلو ترجمہ تو اس کا اس طرح کر دیا جاتا ہے، لیکن سکینہ کا مطلب یاد رکھیں، یہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، یعنی ایسی اللہ کی محبت اس پہ غالب ہے، درود شریف پڑھتا جا رہا ہے، ذکر کرتا جا رہا ہے، اللہ میں تیری طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب جو اس کی محبت میں قدم اٹھیں گے اور وہ جو کیفیت بنے گی، یہ سکینہ ہے، اصل میں یہ سکینہ ہے۔ اور آگے ہم یاد رکھیں، اور میں نمبر ایک تو اس نے کسی کو پھلانگا نہیں ہے، یعنی وہاں پورے آداب کی رعایت رکھی ہے مسجد میں جا کے، اور کسی کو تکلیف بھی نہیں دی، یعنی اس جمعے کے اجتماع میں بہت بڑی مشق کروائی جا رہی ہے، مشق ہو رہی ہے کہ کسی کے کندھے بھی نہیں پھلانگنے، کسی کو تکلیف بھی نہیں دینی۔ اب تکلیف دینے کی بڑی قسمیں ہیں، نہ آنکھ سے تکلیف ہو، نہ ہاتھ سے تکلیف ہو، نہ اس کے عمل سے تکلیف ہو، نہ اس کے بیٹھنے سے تکلیف ہو، یعنی اپنے آپ کو محتاط بنا کے رکھنا ہے کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ یہ جمعے میں مشق کروائی جا رہی ہے، چونکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، جہاں اجتماع ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں کسی بندے کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس کے کھانے کی وجہ سے، بیٹھنے کی وجہ سے، لیٹنے کی وجہ سے، دیکھنے کی وجہ سے۔ میں یہاں مشق کرنی ہے تاکہ جمعے کے اس اجتماع میں مشق کر کے باہر بھی اپنا رویہ یہی رکھنا ہے۔
اور پھر وہاں جا کے مسجد میں ایسے بیٹھے نہیں رہنا، یا ذکر میں بیٹھے رہنا ہے، نفل پڑھنے وہاں پہ، اور امام کی بات کو بڑے غور سے سننا ہے، خطبہ غور سے سننا ہے، نماز کو اسی کیفیت سے پڑھنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جب یہ ان آداب کا ہم لحاظ رکھیں گے تو بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی 2 جمعوں کے درمیان جو گناہ ہیں، جو گزر گیا جمعہ اور یہ جمعہ جو پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ساری معاف کر دے. اس لیے بہت اہتمام کے ساتھ جمعہ پڑھنا، بہت اہتمام کے ساتھ. اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، تو بخشش کا وہ بخشش کرنا چاہتا ہے اللہ کی ذات. اس لیے جمعے کے لیے یہ سارے آداب کا خیال رکھا جائے، اور یعنی اللہ کی محبت کی طرف بڑھا جائے، اور یعنی پورا وقار استعمال ہو اس کے اندر، یعنی اہتمام اس کے اندر آ گیا شامل. ایک ہے ایسے گیا بندہ بھاگ کے جمعہ پڑھ لیا، ایک سارے امور کا شروع دن کے شروع کے اندر ہی ہمیں ایک دل میں فکر پیدا ہو جائے، لگی ہوئی ہو کہ میں نے کیسے جانا ہے جمعے کے لیے، میں نے کیسے پڑھنا ہے اس کو.